السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم ٹو آور چینل ناولستان اردو ناولز لائبریری۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں میرا سوداگر میرا دلدار سیزن 1 کی ایپیسوڈ نمبر 8۔ ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ سردار جو اپنے گھر کے لیے نکل رہا تھا، راستے میں حریم کو پریشان کھڑا دیکھ اس نے فوراً گاڑی رکوائی اور اتر کر اس کے پاس گیا۔ تمہاری دوست کہاں ہے؟ تم یہاں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ سر، مجھے یہاں اس مارکیٹ میں جانا تھا، لیکن جیسے ہی میں واپس آئی تو عفاف یہاں نہیں تھی۔ میں نے لوگوں سے بھی پوچھا مگر سب کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس کو یہاں نہیں دیکھا۔ اس نے پریشانی سے بے حال ہوتے کہا۔ کیا یہاں آنے سے پہلے تمہارا کسی نے راستہ روکا تھا؟ سردار نے تفتیشی لہجے میں پوچھا۔ ہاں سر، مجھے یاد آیا، جب ہم واپس آ رہے تھے تو عالیان شاہ نے عفاف کو راستے میں روک کر نہایت برے القابات سے نوازا تھا، جس پر عفاف نے اسے تھپڑ مار دیا تھا۔ میرے خیال ہے اس سب کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے۔ وہی عفاف سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے فوراً سردار کو بتایا تھا، جس نے لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر اپنے سیکرٹری کو فون کیا۔ 5 منٹ کے اندر میری بوٹ تیار کرو، ہم عالیان شاہ کی کروز پر جا رہے ہیں۔ عفاف کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک عالیشان بیڈ پر پایا، جس کے چاروں اطراف لڑکے کھڑے ہوئے تھے، جبکہ عالیان شاہ سامنے کروفر سے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کے انسٹرکشنز پر لڑکے کیمرہ عفاف کی طرف کیے اس کے ویڈیو بنانے والے تھے۔ عفاف کو لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے اور عالیان شاہ اس سے کیسا کام لینا چاہتا ہے۔ خبردار میرے قریب مت آنا ورنہ میں مار دوں گی، اس نے سائیڈ ٹیبل پر بڑے شو پیس کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کیا تھا اور اس نے سائیڈ سے شو پیس اٹھا کر سامنے سے اپنی طرف آتے لڑکے کی طرف مارنے کا اشارہ کرتے کہا، جو اسے دیکھ بے دھڑک آگے چلتا آ رہا تھا۔ لڑکی، تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم تمہارے اس ایکٹنگ کے جال میں پھنس جائیں گے تو تمہاری خام خیالی ہے، کیونکہ پہلے سبھی لڑکیاں ایسے ہی کہتی ہیں، اپنی بات سے مکرتی ہیں، پھر مردوں کی دولت کے لالچ میں آ کر ان سے جنسی تعلقات بناتی ہیں، جیسا کہ تم نے سردار کے ساتھ کیا۔ جب تم اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتی ہو تو یہاں بھی کر سکتی ہو میری جان، اس نے تیتھی نظروں سے عفاف کو گھورتے ہوئے کہا، جس کو اس کی یہ بات سنتے شدت سے غصہ چڑھا تھا، اور اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنے قریب سرکتے ہوئے لڑکے کو سر میں شو پیس دے مارا تھا اور اسے دھکا دیتی باہر کو فرار ہو گئی تھی۔ تف ہے تم سب پر، ایک لڑکی نہ سنبھالی جا سکی تم لوگوں سے، علیان نے عفاف کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہا۔ عفاف جب باہر آئی تو خود کو ایک بڑی شپ میں دیکھ کر حیران ہوئی، جس کے چاروں طرف گہرا نیلا سمندر تھا، جس کی لہروں پر چاند کی روشنی نہایت پرسوز لگ رہی تھی۔ وہاں کی خاموشی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ کہاں جاؤ گی بچ کر ڈیئر؟ اب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ تم میری بات مان لو۔ عالیان نے اس کے پیچھے آتے کروفر سے کہا، نہیں نہیں، میرے قریب مت آؤ ورنہ میں یہاں سے کود جاؤں گی۔ تمہارا کیا خیال ہے لڑکی، تمہاری بات کو میں سچ مان لوں گا؟ بہت دیکھی ہیں تم جیسی۔
جو شروع میں تو اپنی بات پر اڑی رہتی ہیں مگر آخر میں ہاتھ پر مکھن کی طرح پھسل کر آتی ہیں۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا کیونکہ اسے ابھی تک عفاف بری لڑکی ہی لگتی تھی۔ تو پھر ایک بھی پیسہ لیے بغیر میری سردار سے جان چھڑا دو، وہ چیخ کر بولی۔ تو آلیان اسے ایسی نظر سے دیکھنے لگا جیسے کہ رہو کیسے پاگل بنا رہی ہو۔ چاہے تم جو مرضی کہہ لو، میں سردار کی تھی اور سردار کی ہی رہوں گی۔ تمہیں مرتے دم تک اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان سے ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ عفاف نے شپ کی ریلنگ پر چڑھتے ہوئے کہا جہاں پر سمندر کی ٹھنڈی لہروں کے چھینٹے پڑ رہے تھے جنہوں نے عفاف کے جسم میں کپ کپی طاری کر دی۔ عفاف کی روتے ہوئے ہچکی بن گئی تھی۔ آلیان کہکا لگاتے ہوئے اس کے قریب آ رہا تھا۔ میں نے کہا نا دور رہو مجھ سے، تم میری بات کیوں نہیں سنتے؟ اس نے روتے ہوئے چیخ کر کہا۔ کچھ بھی ہو جائے میں سردار کی عزت پر داغ نہیں لگنے دوں گی۔ کیونکہ چاہے جیسے بھی حالات ہیں، وہ ہے تو میرا شوہر ہی اور میں مرتے دم تک اس سے وفادار رہوں گی، اس نے دل میں خود سے کہا۔ لیکن جب ان دونوں کے درمیان 2 قدم کا فاصلہ رہ گیا تو عفاف نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ذہن پر سردار کا چہرہ لہرایا تھا۔ اس نے فضا میں اپنے دونوں بازو واہ کرتے لمحے میں پیچھے کو سمندر میں چھلانگ لگا دی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم ٹھنڈے یخ سمندر کی بے رحم لہروں میں تحلیل ہوتا چلا گیا۔ عفاف، آلیان چیخ کر کہتا ہوا فٹافٹ ریلنگ کے قریب آیا تھا جہاں سے اس نے اپنی آنکھوں سے عفاف کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تھا، اور اسے اب شدت سے اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا تھا کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ وہ عفاف کو غلط سمجھا تھا۔ وہ ایسی لڑکی تھی ہی نہیں، مگر اب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ عفاف، وہ دوبارہ زور سے چلایا تھا، مگر اب اس کا جواب دینے کو وہ ہی نہ بچی تھی۔ اگلے منٹ ہی تیزی سے سردار کی بوٹ وہاں آ کر رکی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ اس نے آلیان کو ریلنگ سے نیچے جھکے دیکھ سرد لہجے میں غرا کر پوچھا تھا۔ وہ نیچے چھلانگ لگا چکی ہے۔ سردار کے چہرے پر ایسے تاثرات، لگتا ہے وہ لڑکی اس کے لیے بہت اہم تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ یہ لڑکی کم از کم سردار کے ساتھ پیسوں کے لیے نہیں تھی، اس نے دل میں سوچا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ سردار نے کوٹ اتار کر ہوا میں اچھالتے ٹھنڈے یخ سمندر میں چھلانگ لگائی تھی۔ سردار! آلیان اسے سمندر میں کودتے دیکھ چیخا۔ سردار کے پیچھے ہی اس کے سیکرٹری حازم اور آلیان نے بھی چھلانگ لگائی تھی۔ پانی نہایت ٹھٹرتا ہوا اور تاریک تھا، جس میں دیکھنا انتہائی مشکل تھا۔ جیسے ہی عفاف نے بند ہوتی آنکھوں سے سردار کو اپنی طرف تیر کر آتے دیکھا تو اس نے اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھائے تھے، مگر وہ گہرائی میں ڈوبتی چلی گئی۔ عفاف کو گہرائی میں جاتے دیکھ سردار کے تیرنے میں تیزی آئی تھی اور وہ تیزی سے اس تک پہنچتے اسے اپنی باہوں میں بھرے جھٹکے سے باہر نکلا تھا اور اسے شپ پر لے جاتے لٹایا۔ اس نے اس کی کمر پر دباؤ ڈال کر پیٹ میں بھرا پانی نکالنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ سردار نے اسے ماؤتھ ٹو ماؤتھ ریسپریشن بھی دے ڈالی، مگر عفاف کو ہوش نہیں آنا تھا اور نہ آیا۔ اٹھو عفاف، ابھی کے ابھی اٹھو، اس نے عفاف کے بے جان وجود کو جھنجھوڑتے ہوئے غصے سے کہا کہ شاید وہ اس کے غصے سے ڈر کر ہی اٹھ جائے۔
मगर कोई फायदा ना हुआ। प्लीज मरना मत अफ़ाफ, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? सरदार ने उसके कान में झुकते हुए कहा। जल्दी से शिप को किनारे की तरफ लेकर चलो और एम्बुलेंस को कॉल करो। सरदार गुस्से से हाजिम पर धाड़ा, जो फौरन से पेशतर वहां से गायब हुआ था। मुझे वाकई अंदाजा नहीं था कि मैं इतनी बड़ी गलती कर सकता हूँ। ये लड़की सरदार के कितने करीब है, ये तो सरदार की अबतर हालत से ही मालूम हो रहा है। और अगर अब ये होश में ना आई तो सरदार यकीनन मुझे, उससे आगे वो सोचना भी नहीं चाहता था। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें जिंदगी की तरफ वापस ले आऊंगा, उसने नम आंखों से उसके चेहरे पर से गीले बाल हटाते कहा। और अगर मैं ऐसा करने में नाकाम रहा तो तुम्हारे साथ साथ इन सबको भी जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। उसने इतनी शिद्दत से कहा कि उसकी गर्दन की शरियानें उभरने लगीं। उसकी बात की सच्चाई से वहां खड़ा हर शख्स वाकिफ था। अफ़ाफ एकदम खांसी थी। उसे ये होश में आता देख सरदार फौरन चौंक उठा। शुक्र है ये बच गई। आलियान ने अपने सर पर हाथ रख के खुदा का शुक्र अदा किया था। सरदार ने फौरन उसे बाहों में भरते गले से लगाया था और अफ़ाफ उसके गले से लगी ये सोच रही थी कि कभी सोचा ही नहीं था कि इस शख्स का चेहरा देखकर कभी मैं इतना खुशी महसूस करूंगी। ये आखिरी सोच थी जो उसके जहन में आई और उसका सर सरदार के कंधे पर ढलक गया। आज की एपिसोड यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एपिसोड वॉच करने के बाद प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको तमाम एपिसोड की नोटिफिकेशंस वक्त पर मिल सके। कल दोबारा से हाजिर होंगी एक नए एपिसोड के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।